السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ آج آپ کا ہے اردو لیکچر براہ جماعت ہفتم ہے، جس میں آج ہم کام کریں گے الفاظ اور ان کے استعمال کے بارے میں سمجھیں گے۔ الفاظ کیسے ہوتے ہیں اور کیسے وہ بدل جاتے ہیں، اور پھر کیسے ہم ان کا الفاظ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ بعض الفاظ لکھنے میں تو ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن جب ان پہ اعراب لگائے جاتے ہیں تو ان کے معنی بھی بدل جاتے ہیں۔ تو آج ہمارے جو الفاظ ہیں وہ اسی طرح کے الفاظ ہیں کہ جو ایک جیسے ہی ہیں، لیکن ان پر جب ہم نے معنی بدل گئے ان کے اعراب کی وجہ سے، کہ جب ہم نے ان پہ اعراب لگائے ہیں تو اعراب کی وجہ سے ان کے معنی بھی تبدیل ہو گئے ہیں، اور پھر ہم نے ان الفاظ سے جملے بنانے ہیں۔ دیکھیں، جیسے سب سے پہلے آپ کا ہے، آپ نے یہ شیٹ ملے گی آپ کو اسکول کی طرف سے پرنٹ فارم میں۔ آپ نے اپنی شیٹ پر کام نہیں کرنا ہے، یہ اسکول کی شیٹ سے ملے گی جو اس پر آپ نے کام کرنا ہے۔ اس میں آپ نے الفاظ پر آپ نے پہلے اعراب لگانے ہیں اور پھر ان سے آپ نے جملے بنانے ہیں۔ جیسے ایک لفظ، جیسے نمبر 1 پہ ہے، 2 الفاظ لکھے ہوئے ہیں لیکن دونوں ایک جیسے ہی ہیں بظاہر دیکھنے میں، لیکن پھر جب آپ ان پر اعراب لگائیں گے تو ان کے معنی چینج ہو جائیں گے۔ جیسے پہلا لفظ ہے، ویسے تو یہ لکھا ہوا ہے شکوہ، لیکن اس کے اوپر جب ہم معنی لگائیں گے، سب سے پہلے ہم اس پہ لگائیں گے معنی شکوہ۔ شکوہ پہ لگائیں گے ہم شین کے نیچے زیر، اور کاف کے اوپر کوئی ساؤنڈ نہیں ہے تو کاف کے اوپر ہم لگائیں گے جزم۔ شک، آگے واو، واہ، واو کے اوپر زبر اور پھر ہے کے اوپر پھر جزم، تو یہ لفظ بن جائے گا شکوہ۔ شکوے کا کیا مطلب ہے؟ شکوے کا مطلب ہے شکایت کرنا۔ تو آپ پھر اس کے آگے اس کا جملہ بنائیں گے شکوے کا، کہ تمہیں تو ہر وقت مجھ سے شکوہ شکایت ہی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی آپ اپنی مرضی سے جملہ بنائیں گے۔ اب اسی لفظ کو جب ہم اعراب چینج کریں گے تو پھر ہم دوسرا لفظ بنائیں گے اس کا شکوہ۔ شکوہ کا مطلب ہوتا ہے شان و شوکت، عظیم و شان۔ تو اس پہ ہم اعراب لگائیں گے شین کے اوپر زبر، کاف کے اوپر پیش، اور ہے اور واو کے اوپر کوئی ساؤنڈ نہیں ہے تو وہاں پہ ہم جزم لگائیں گے، شکوہ لفظ بن جائے گا یہ۔ اور آپ نے اعراب والے الفاظ آگے لکھ کر دوبارہ سے ان الفاظ کو ان کے اوپر اعراب لگانے ہیں۔ شکوہ کا مطلب ہے عظیم و شان، شان والی بہت۔ تو یہاں پہ آپ لکھیں گے کہ لاہور میں بہت سی پرشکوہ عمارتیں ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ جیسے بادشاہی مسجد ہے، شاہی قلعہ ہے، عظیم و شان عمارتیں ہیں نا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی عمارتیں ہیں، تو آپ یہ جملہ بنا سکتے ہیں۔ اب اس سے آ جائیں نیچے 2 نمبر پر، وہاں پہ لفظ لکھا ہوا ہے گلا۔ تو ہم اس کو پہلے تو ہم اس کو گلا کے ہی اعراب لگائیں گے، گلا۔ تو گاف کے نیچے زیر لگائیں گے، لام کے اوپر زبر، اور جو آگے ہے اس کے اوپر جزم، گلا، کہ تمہیں مجھ سے کیا گلا ہے۔ گلا کا مطلب بھی شکایت ہی ہوتا ہے۔ دوسرا لفظ وہ بنائیں گے گلا۔ گلا جیسے ریوڑ کو کہتے ہیں نا، گاف کے اوپر ہم لگائیں گے زبر، لام کے اوپر تشدید کے ساتھ زبر، اور پھر آگے ہے کے اوپر جزم، گلا۔ تو اس کا جملہ ہم بنا سکتے ہیں کہ قدیم زمانے میں زیادہ تر لوگ جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ گلا بانی کیا کرتے تھے، یا قدیم زمانے میں زیادہ تر لوگوں کا پیشہ گلا بانی تھا۔ گلا بانی یعنی کہ ریوڑ کی دیکھ بھال کرنا۔ اور اب آج نمبر 3 پر، نمبر 3 پر لفظ ہے مقرر۔ تو مقرر کا مطلب ہوتا ہے قائم، کہ فکس کر دینا، مقرر کر دینا۔ مقرر، میم کے اوپر پیش، کاف کے اوپر زبر، اور رے کے اوپر پھر تشدید کے ساتھ زبر، اور پھر اگلی رے پر جزم، مقرر، یعنی کہ آج کا دن کھیلوں کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، یا آج کا دن ہمارا لائبریری جانے کے لیے مقرر ہے۔ اس کے بعد نیچے آ جائیں مقرر۔ مقرر، میم کے اوپر پیش، کاف کے اوپر زبر، رے کے اوپر تشدید کے ساتھ زیر لگے گا یہاں پر، اور رے کے اوپر جزم، مقرر۔ مقرر ہوتا ہے تقریر کرنے والا۔
تو آپ بتائیں گے کہ مقرر نے اپنی ولولہ انگیز تقریر سے محفل کو گرما دیا، یا مقرر کی ولولہ انگیز تقریر سن کر حاضرین نے جوش سے تالیاں بجائیں۔ یہ ایک لفظ ہو گیا مقرر اور ایک ہو گیا مقرر۔ اب آپ نے اگلا لفظ ہے آپ کا نمبر 4 پہ ہے چین۔ ایک تو لفظ بن جائے گا چین، چے کے نیچے زیر، یہ کے اوپر جزم اور نون کے اوپر بھی جزم۔ چین ایک ترقی یافتہ ملک ہے، اور اسی کو دوسرے کو جب آپ چینج کریں گے اعراب تو بنے گا چین۔ چین مطلب آرام اور سکون، چے کے اوپر زبر اور یہ اور نون کے اوپر کوئی ساؤنڈ نہیں ہے، اس لیے وہاں پر جزم آئے گا چین۔ اسے نماز پڑھے بغیر چین نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، اب یہ آپ کے ہو گئے ہیں 4 الفاظ اور ان کے اعراب۔ اب ہم آتے ہیں اگلے نمبر 5 کی طرف۔ نمبر 5 پہ ہے مبلغ۔ اس کو ہم 2 طرح سے اس پہ اعراب لگائیں گے۔ پہلے لگائیں گے مبلغ۔ مبلغ ہوتا ہے تبلیغ کرنے والا۔ میم کے اوپر پیش، مو، با، بے اور لام، بے کے اوپر زبر، لام کے اوپر تشدید کے ساتھ، لام 2 دفعہ بولا جا رہا ہے تو لام کے اوپر تشدید کے ساتھ زیر لگے گا اور غین کے اوپر جزم۔ مبلغ، دوبارہ سے سن لیں مبلغ کے۔ میم کے اوپر پیش ہے، بے کے اوپر زبر ہے، لام کے اوپر تشدید کے ساتھ زیر ہے اور غین کے اوپر جزم ہے۔ مبلغ، مبلغ مطلب تبلیغ کرنے والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کے مبلغ تھے۔ آگے دیکھیں، مبلغ ہے، مبلغ یعنی میم کے اوپر زبر ہے، بے کے اوپر جزم ہے، لام کے اوپر زبر ہے اور غین کے اوپر پھر جزم ہے۔ مبلغ مطلب ٹوٹل۔ میں نے اپنی دوست کو مبلغ 1 لاکھ روپے ادا کیا، یعنی کہ ٹوٹل 1 لاکھ روپے میں نے اس کو دیا۔ نمبر 6 پہ دیکھیں آپ ہے لفظ حکم ہے، حکم ہے، جو بھی آپ پڑھیں اس کو، لیکن جب ہم اس پہ اعراب لگائیں گے پہلے ہم لگائیں گے اعراب اس پہ حکم کا۔ ہے کے نیچے زیر اور کاف کے اوپر زبر اور میم کے اوپر جزم۔ حکم، حکم کا مطلب ہوتا ہے یہ لگتا ہے حکمت سے۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم و دانائی کا پیکر تھے۔ اگلا لفظ ہے جی آپ کا حکم۔ ہے کے اوپر آپ لگائیں گے پیش، کاف کے اوپر زبر اور میم کے اوپر جزم، یعنی کہ حکم ماننا، اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا چاہیے۔ اب آپ کا اگلا لفظ ہے گرد۔ گرد کا مطلب دھول مٹی، گرد، کاف کے اوپر زبر، رے کے اوپر جزم اور دال کے اوپر جزم، گرد۔ آج کل کا موسم ایسا ہے کہ ہر چیز پر گرد نظر آتی ہے، یا اس میز پر بہت گرد ہے۔ نیچے اگلا لفظ ہے آپ کا، اسی کو جب ہم اعراب بدلیں گے تو ہے گرد۔ گاف، رے، گاف کے نیچے زیر ہے، رے کے اوپر اور دال کے اوپر جزم آئے گا، گرد۔ صرف گاف کے نیچے ای کی ساؤنڈ آ رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی ساؤنڈ نہیں، اور جہاں کوئی ساؤنڈ نہ ہو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جزم لگتا ہے، گرد ہے یہ۔ تو کیا ہے؟ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ اب آپ کو میں نے یہ ان کے سب کے الفاظ کے اعراب لگانے بتا دیے ہیں۔ آپ نے اگلے والے پورشن میں جو اعراب والا ہے اس میں آپ نے پہلے الفاظ پر اعراب لگانے ہیں اور اس کے بعد آپ نے پھر جملے بنانے ہیں، اور جملے آپ ضروری نہیں کہ جو میں نے جملے بتائے آپ وہی بنائیں، آپ نے جملوں کو تبدیل کر کے بنانا ہے اور اپنی مرضی سے بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے شیٹس پر کام کرنا ہے جو آپ کو اسکول سے پرنٹ فارم میں ملیں گی، خود سے اپنی شیٹس پر کام نہیں کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔